السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ میری عزیز بہنوں، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سنا تھا کہ مکے کے کافروں نے صحابہ کرام پر کیسی کیسی اذیتیں دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ حضرت بلال کو اتنا مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے، بے ہوشی میں بھی انہیں چھوڑا نہیں جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد تپتی ہوئی ریت میں لٹایا جاتا، یہاں تک کہ وہ بالکل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتے تو کسی کمرے میں ڈال کے بغیر کھانا پانی کے بند کر دیتے، یہاں تک کہ اسی پیاس کی حالت میں مر جائے یا تو پھر بے ہوش ہو جائے۔ لیکن اتنی سخت تکلیف برداشت کر کے بھی پھر دوسرے دن ہوش آتا تو زبان سے پہلا لفظ نکلتا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایک عہد پہ ان کو ایک ایک کوڑا مارا جاتا۔ اسی حالت میں، ایسی بھوک و پیاس کی حالت میں کوئی انسان ہوتا تو سہ ہی نہیں سکتا۔ کئی دنوں کے پیاسے بھوکے پیٹ ہے کہ سب کی سب چمڑی پگھل گئی تھی۔ ایسی حالت میں بھی ان کے زبان سے اگر ہوش آتا تو پہلا لفظ نکلتا، احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ میری عزیز بہنوں، ہم نے کیا سہا ہے اسلام کے لیے، ہم نے کیا قربانی دی ہے ہمارے اسلام کے لیے۔ ہمارے صحابہ کرام نے ایسی قربانی دی، ایسی تکلیفیں برداشت کر کے ہم تک انہوں نے دین کو پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالتیں دیکھتے مگر مجبور تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، بس اتنا کہتے، اصبروا، صبر کرو میرے صحابہ، صبر کرو۔ یہ اذیتیں دن بدن جاری تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نبوت میں کہا کہ یہاں کی اذیتیں مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہیں۔ ایسا کرو میرے صحابہ، تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک بادشاہ اسہمہ نجاشی بادشاہ ہے، اس کی حکومت میں ظلم نہیں ہوتا، جو یہاں برداشت نہیں کر سکتے وہ وہاں چلے جائے۔ جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا تو سیرت کی کتابوں میں اسے پہلی ہجرت کے نام سے مشہور ہے۔ سب سے پہلے 12 مرد اور 4 عورتیں اس کے لیے تیار ہوئیں۔ اس میں ایک جوڑا تھا حضرت عثمان اور رقیہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا اگر کوئی خاندان ہے، اگر کوئی جوڑا ہے تو حضرت عثمان اور رقیہ کا جوڑا ہے۔ تو اسی سال میں ایک واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم شریف گئے اور وہاں قریش کا بھی بڑا مجمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ حرم کا ماحول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسوز آواز اور کلام اللہ کے الفاظ، کیا حالت ہوگی اس وقت کی۔ مشرکین بھی اس وقت تھے، مشرکین مکہ کے سخت دل بھی نرم ہونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سن کر، اور وہ زبان جانتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ زبان جانتے تھے، عربی زبان کو وہ بخوبی جانتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں سمجھتے، اور افسوس بھی نہیں کہ ہم نہیں سمجھتے، کبھی ہمارے دلوں میں گزرا ہی نہیں کہ کاش ہم بھی قرآن کو سمجھتے۔ کتنے لوگوں کو خیال آیا کہ ہم قرآن کو سمجھ سے پڑھیں گے تو جب مزہ ہی الگ آئے گا، جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کا مزہ، اس کا لطف الگ ہی ہوگا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں اور وہاں مشرکوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ مشرک ہوتے ہوئے بھی ان کے دلوں پر اثر ہو رہا تھا، خاموش ہو گئے، غور سے سننے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں اور اس آیت پہ پہنچے، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس قرآن پہ تعجب کرتے ہو، وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے ہو روتے نہیں، وانتم سامدون، اور تم سب غفلت میں ہو، فاسجدوا للہ واعبدوا،
تو اللہ تعالیٰ کتنے کڑے الفاظ میں ان سے مخاطب ہے، وَتَضْحَكُونَ، تم وَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا تم اس قرآن سے تمہیں تعجب لگ رہا ہے؟ وَتَضْحَكُونَ، یہ قرآن کی آیتیں سن کر تم ہنس رہے ہو، تمہیں ہنسا آ رہا ہے، وَلَا تَبْكُونَ، تم روتے نہیں ہو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیت فرما رہے ہیں، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس تم اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تو آخر میں سجدے کی آیت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا تو سارے مشرکین بے قابو ہو کر سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اور یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی کہ پورے کافروں نے مسلمان ہو گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے سجدہ بھی کر دیا ہے۔ تو یہ خبر پہنچتے پہنچتے حبشہ تک چلی گئی۔ جو مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، جو صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، وہاں تک ان تک یہ بات پہنچی کہ مکے کے کافروں نے بھی مسلمان ہو گیا ہے، وہاں کے سب لوگ مسلمان ہو گئیں۔ اب مکہ ہی مسلمان ہو گیا تو دور کیوں رہے، انہوں نے سوچا، پھر وہ واپس پلٹ کے مکے کی طرف آنے لگے۔ جب نزدیک آئے تو معلوم ہوا کہ یہ وقتی طور پر مسلمان ہوئے ہیں، ان پر جب وہ قریب آئے تو ان پر وہی ظلم کرنے لگے، جیسا پہلے ظلم کیا کرتے تھے اسی طرح ان کے آنے کے بعد بھی وہ ظلم کرنے لگے۔ دوسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب بھی تم جا سکتے ہو۔ اس وقت جب دوسری مرتبہ ہجرت کرے حبشہ کی طرف صحابہ کرام، اس وقت 82 مرد اور 18 عورتیں پھر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئیں۔ لیکن اس وقت مشرکین چوکنا تھے، ان کا مسئلہ تھا کہ اگر یہ چلے گئے تو وہاں امن کے ساتھ رہیں گے، اسلام پہ قائم رہیں گے، ان کو چین نصیب نہیں ہوگا، یہی ان کا مقصد تھا۔ جیسے ہی یہ چلے گئے ان کو پکڑنے کے لیے مشرکین بھی گئے، لیکن جب تک وہاں پہنچنے کے بعد مسلمانوں نے وہاں سے نکل گئے تھے اور حبشہ کو پہنچ چکے تھے۔ پھر انہوں نے خاموش نہیں بیٹھا، انہوں نے ایک اور پلاننگ کی۔ انہوں نے 2 اشخاص کو چنا اور ان میں سے ایک عمر بن عاص اور دوسرے عبداللہ بن ربیعہ، یہ دونوں گہری سوجھ بوجھ رکھتے تھے، ان دونوں کو ان کے ساتھ تحفے تحائف وغیرہ دے کر حبشہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ دونوں جب دربار میں گئے اور سب سے پہلے انہوں نے بادشاہ کو تحفے پیش کیے اور اس کے بعد بادشاہ سے کہا، دیکھو اے بادشاہ، ہمارے ملک سے چند دیوانے تمہارے پاس آئے ہیں تو ان کے گھر والوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ انہیں لے کر آئیں۔ انہوں نے اپنے قوم کا دین چھوڑ رکھا ہے اور آپ کے دین میں بھی نہیں ہے، یعنی بادشاہ نجاشی بادشاہ عیسائیت پہ تھا، تو وہ کہتے ہیں کافر آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے اور اپنی قوم کا دین بھی نہیں اپنا رہے، بلکہ ایک نیا دین اپنایا ہے، آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ نجاشی بادشاہ واقعتاً عادل بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میں نے ایک طرفہ بات سنی ہے، مسلمانوں کو بھی بلاؤ، میں ان کی بات سنوں گا۔ تو مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمانوں نے اتفاق کر لیا کہ دیکھو وہاں بادشاہ کے بعد جا کر ہر کوئی بات نہیں کرے گا، ہر کوئی بولنے لگتا ہے تو بات سمجھنا مشکل ہو جائے گی۔ تو انہوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنا امیر بنا لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے اور حضرت علی کے سگے بھائی تھے اور بہترین فصیح زبان بولتے تھے اور شباہت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ دربار میں پہنچے اور بادشاہ نے جب دیکھا حضرت جعفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، تو اس نے پہچان لیا کہ دیکھنے میں تو یہ دیوانے نہیں لگ رہے۔ تو اس کے بعد حضرت جعفر نے کہنا شروع کیا، اے عادل بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک نبی کو بھیجا ہے، اس کی سچائی، امانت داری، اس کے اخلاق ہمیں پہلے سے معلوم تھیں، اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف بلایا، ہم اس سے پہلے جاہلیت کے دور میں تھے، ہم مردار کھاتے تھے، کمزوروں پر ظلم کیا کرتے تھے، ہماری لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور یتیم کا مال کھاتے۔ انہی چند برائیوں سے وہ ہمارے نبی نے ہم کو روکا تو ہم اسے رک گئے
انہی باتوں سے ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی اور ہم پر ظلم کرنے لگی، ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے سزائیں دینا شروع کیا تاکہ ہم پلٹ جائیں، ہمارے لیے زمین تنگ کر دی، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی ہے بادشاہ، اے عادل بادشاہ، اور یہ امید کر کے آئے ہیں کہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تمہارے نبی کا کچھ کلام ہو تو مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس ہے۔ تو اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ حضرت جعفر کی تلاوت سن کر بادشاہ اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور اس کے ساتھ تمام درباری بھی رونے لگے۔ پھر نجاشی نے کہا اے کلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ایک ہی جیسے معلوم ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے کہا عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس کے حکم پر وہ دونوں وہاں سے واپس نکل گئے۔ بہرحال مشرکوں کی چال بھی ناکام ہو گئی۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما اور صحابہ جیسا ایمان عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔